ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صلوات اور آپ سب کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ممبر، خواہش کرتے ہیں کہ میں آج کے دن میں ختمی مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت و شرف و مقام سے متعلق شارک کروں۔ بہرحال اس بےکنار سمندر سے متعلق جیسے عزیز طالب علم ان کے لیے کوشش کر سکے بھی کوشش کرتا ہوں اس محدود وقت میں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ختمی مرتبت کے نور کو اس زمین پر کیوں اتارا؟ اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم معصوم میں، پیکر بشری میں کیوں بھیجا؟ فلسفہ ارسال نور مصطفیٰ کیا ہے؟ کیوں بھیجا؟ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں خلق کیا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہماری تخلیق کا فلسفہ کیا ہے، تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو اس کائنات میں کیوں اتارا، ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ فرمایا کنتُ کنزا مخفیہ، ایک چھپا ہوا خزانہ، احببت لکی اعرف، چاہا کہ پہچانا جائے، فخلقت الخلق، تو مخلوق کو پیدا کیا۔ ہماری تخلیق کا مقصد معرفت پروردگار۔ کیوں اللہ نے یہ مقصد رکھا؟ اب آپ کی سماعتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ یہ مشکل جملے عرض کر سکتا ہوں، اور جو اندازہ ہوا چند لمحوں میں، تو تمہید میں یہ جملہ شاید میں عرض نہ کرتا۔ یہ جملہ روح قرآن اور سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے، یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے۔
یہ انسان مجازی انسان حقیقی کیسے بن سکتا ہے؟ تو ممکن نہیں کہ یہ انسان مجازی انسان حقیقی بن سکے سوائے اس کے کہ اسے معرفت پروردگار حاصل ہو جائے۔ حق تعالیٰ کی معرفت کے بغیر یہ سفر کمال ممکن نہیں۔ اگر کوئی خدا کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزاری، حیوان مرے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حیوانی شکل میں معشور ہوگا۔ یہ قرآن بیان فرما ہے۔ نصاب انسانیت معرفت پروردگار۔ تو مجھے اور آپ کو خدا نے کیوں خلق فرمایا؟ اپنی معرفت کے لیے۔ تو سوال یہ کہ خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ اس لیے کہ ہم تمام انسان زمین کے حصار میں، زمان کے حصار میں، مکان کے حصار میں مقید، محصور، محبوس۔ کوئی انسان جتنا زور لگا لے نہ زمان کے حساب سے نکل سکتا ہے نہ مکان کے حساب سے نکل سکتا ہے۔ اگر کوئی چاند پہ چلا جائے، چاند کی تو ایک مکان ہے، عطارد، مریخ، مشتری، زحل، جہاں پہنچے یہ سب مکان ہے۔ انسان مکان کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، انسان کبھی بھی زمان کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور جس خدا کی معرفت مطلوب ہے وہ کون ہے؟ وہ لازمان ہے، وہ لامکان ہے، وہ زمان اور مکان میں آ نہیں سکتا۔ ہم زمان اور مکان سے نکل نہیں سکتے۔ تو اس زمینی، زمانی اور مکانی انسان کو اس لازمان اور لامکان خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ اس لیے کہ معرفت کے لیے رابطہ چاہیے۔ بس اگر یہ بزرگوار تشریف فرما ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے تو معرفت کے لیے رابطہ چاہیے۔ میں ان سے ملوں، ملاقات کروں، گفتگو کروں تو تدریجاً مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے۔ رابطے کے بغیر معرفت ممکن نہیں۔ تو خدا لا زمان ہے، خدا لا مکان ہے، ہم زمان و مکان کے حساب میں مقید اور محصور ہیں۔ تو اس زمینی اور زمانی انسان کا اس کا زمان اور لامکان خدا سے رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اور جب تک رابطہ نہیں ہوگا تب تک معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب معرفت حاصل نہیں ہوگی تو مقصد تخلیق حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم حیوان پیدا ہوئے، حیوان زندگی گزاری، حیوان مر جائیں گے، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قیامت کے دن جانوروں کو اٹھایا جائے گا۔ تو کیسے ممکن ہے؟ مقصد تکمیل کے لیے، انسان حقیقی معنوں میں انسان بننے کے لیے خدا کی معرفت چاہتا ہے۔ معرفت کے لیے رابطہ چاہیے۔ رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اس زمینی اور زمانی انسان کا، اس کا مکان اور زمان خدا سے۔ تو یہاں پر عقل انسانی کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمینی ہوتے ہوئے زمین کی حدوں کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو مکانی ہوتے ہوئے مکان کی تمام حدود کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اور اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زمین و زمان کی تمام حدوں کو چیرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ نہ مکان کا کوئی تصور ہے، نہ زمان کا کوئی تصور ہے جہاں آپ کے علاوہ کون پہنچے؟ سید الملائکہ جبرائیل، جو لطیف ہے۔ اب آپ کی سماعتیں اتنی عمدہ ہیں کہ میں مشکل بات کر سکتا ہوں۔ سوال ہے اور وہ یہ کہ جبرائیل جسم نہیں رکھتا، جبرائیل روح ہے، سراپا روح ہے۔ اور جب وہ ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں وحی لے کے آتا تھا تو دہیہ قلبی کی شکل میں آتا تھا، اس لیے کہ جبرائیل جسم نہیں رکھتا، صرف روح ہے۔ جسم کیا ہے اور روح
انسان ان دو کا مجموعہ ہے. جسم عناصر سے مل کر بنا ہے. آگ، پانی، ہوا، مٹی، ان عناصر سے. اور آپ کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو بنایا کس چیز سے بنایا؟ جی مٹی نہیں، آدم کو مٹی سے بنایا. فارغ آدم میں اولاد آدم. آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی. اولاد آدم سے متعلق یہ نہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. نہیں، کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا، مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا، مٹی کے آرٹ سے بنایا، مٹی کے جوہر سے بنایا. یہ مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ کیا نام ہے اس جگہ؟ پلوا. یہ آپ نے مشینیں دیکھی ہیں کیا مٹی کا رس نکالا جاتا ہے؟ کوئی ایسا کارخانہ ہے آپ کے یہاں جہاں مٹی کا رس کشید کیا جائے، کھینچا جائے؟ وہ خدا کیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا. وہ مشینیں کہاں ہیں؟ وہ کارخانے کہاں ہیں جہاں مٹی کا رس نکالا جاتا ہے؟ وہ مشینیں اور کارخانے آپ کے گھروں میں، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے باغات میں. یہ جو پودے اور درخت ہیں یہ وہ مشینیں اور کارخانے جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کشید کر رہے ہیں. یہ رس کھینچ رہے ہیں اور اس رس کو منتقل کرتے ہیں دانے. یہ اناج، یہ سیب، سنترا، یہ ناشپاتی، یہ کھجور، جو، کشمش، یہ کیا ہے؟ یہ سلالۃ من طین ہے. یہ مٹی کا رس ہے، یہ مٹی کا جوہر ہے، یہ مٹی کا آرٹ ہے. اب اسے انسان کھاتا ہے تو سورہ مومنون پھر کیا بنتا ہے؟ خون. خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں. پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بدن میں تیار ہو جاتا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک انسان کا وجود تیار ہوا. پھر خدا کیا فرماتا ہے؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اس میں اور شے ڈالی. جب مکان تیار ہوا اب مکین کو بھیجا. کسے بھیجا؟ روح. اور جیسے وہ روح اس مکان میں آئی اللہ نے خود کو مبارکباد پیش کی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا. انسان کی حقیقت روح ہے، جسم وردی ہے، جسم لباس ہے، جسم پوشاک ہے، جسم مکان ہے. جسم مٹی سے بنا دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا. انسان کی حقیقت روح ہے. یہ روح کیا ہے؟ روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے. روح میں نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ مٹی ہے. روح کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی مساحت معلوم کی جا سکتی ہے، نہ اس کا طول و عرض و عمق، نہ اس کی لمبائی چوڑائی گہرائی محسوس کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ جو حیطہ ادراک کے بشر سے مابرا ہے یہ روح ہے. آئے سنیں کہ کیسے حق تعالیٰ نے ذات ختمی مرتبت کو بشر اور اپنے درمیان رابطہ قرار دیا. کون مصطفیٰ تاکہ آج سے پہلے یہ کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں جو یہ گستاخی کرتا ہے کہ محمد ہم جیسے. کیا فرق ہے ہم میں اور آقا میں؟ جب ختمی مرتبت چلے سورہ مبارکہ نجم آیت نمبر 8 9 اور 10 اور اس سے پہلے پروردگار نے سورہ اسراء میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاک ہے روزہ جو اپنے بندے کو لے کر گیا، سیر کرائی. کہاں لے کر گیا؟ جہاں پر نہ زمان کا تصور ہے، نہ مکان کا تصور ہے،
بلند کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب سفر شروع ہوا جبرائیل ساتھ ہے، جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سید و سردار ہے، پیغمبر کے ساتھ چلے اور ساتھ چل رہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جب چوتھے آسمان تک پیغمبر کے ہمراہ پہنچے بیت المعمور تک، پیغمبر آگے بڑھنے لگے، محسوس کیا جبرائیل روک گئے، پلٹ کر دیکھا، پوچھا جبرائیل کیوں روک گئے؟ کیا کہا؟ یا رسول اللہ لو دنوت انگلتن لاحترقت، اگر ایک پورا برابر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جاتا۔ جبرائیل جو جسم نہیں رکھتا روح ہے، لیکن چوتھے آسمان پر رک رہا ہے، تنہائی روح لطیف ہے، روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، لیکن جبرائیل اس روح لطیف کے ساتھ چوتھے آسمان سے آگے نہیں بڑھ رہا، اور ختمی مرتبہ اسی جسم سے، اسی جسم کے ساتھ چوتھے آسمان سے آگے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچے؟ اس بلندی پر پہنچے جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق کے تصور نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ جہاں جبرائیل کی روح نہیں پہنچ پا رہی، وہاں پیغمبر کا جسم کیسے پہنچا؟ اس جسم کے ساتھ، اسی کے جسم عناصر کا مجموعہ ہے، تو پیغمبر اس جسم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک کیسے پہنچے؟ تو سنیں امام ششم نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا، اس کے بعد انسان سوچے کہ ہم کون، مصطفیٰ کون ہے؟ کسی نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک کام 1,24,000 انبیاء کا تکابر ختمی مرتبہ کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ مصطفیٰ کون ہے؟ امام صادق نے فرمایا کیوں جبرائیل چوتھے آسمان پر رکے، کیوں پیغمبر یہاں سے آگے بڑھ گئے؟ ہم کون ہیں؟ مصطفیٰ کون ہے؟ میں نے عرض کیا ہم دو چیزوں کا مجموعہ، جسم اور روح۔ جسم مادہ سے بنا ہے، روح لطیف ہے، اس روح لطیف میں اللہ نے 5 جوہر رکھے، جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ یہ ہر انسان کی روح میں اللہ نے 5 جوہر رکھے جن سے یہ انسان کمال کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اب فرق سمجھنا ہے، امام ششم فرماتے جتنی انسانوں کی روحیں لطیف ہیں، اتنا اللہ نے انبیاء کے جسموں کو لطیف بنایا، اور جتنا پروردگار نے باقی تمام نبیوں کی روحوں کو لطیف بنایا، اتنا ہم محمد و آل محمد کے جسموں کو لطیف بنایا۔ یہ فرق ہے، جتنی ہماری روح لطیف اتنے انبیاء کے جسم لطیف، اور جتنی انبیاء کی روحیں لطیف اتنے محمد و آل محمد کے جسم لطیف ہے۔ اس لیے جسم مصطفیٰ ہے جس کا سایہ تک زندگی بھر نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ جسد مصطفیٰ کی یہ لطافت ہے، اور یہ جسم مصطفیٰ ساری بلندیوں کو طے کر کے وہ کہاں پہنچا؟ دنا، قریب ہوا، فتدلی، اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، قوس کہتے ہیں کمان کو، قوسین 2 کمانیں، ثم پھر دنا، قریب ہوا، فتدلی، اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، 2 کمانیں، لیکن اللہ قرآن میں 2 کمانیں کہہ کے رکا نہیں۔ اگر پروردگار رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی، نہ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانیں یا اس سے بھی کم، کتنا کم؟ حبیب اپنے محبوب کے، نبی اپنے خدا کے، بندہ اپنے اللہ کے، عاشق اپنے معشوق کے، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، 2 کمانیں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اور صاحب ذوق مرحوم حضرت زیدی کا جملہ اثر وہ کہا کرتے تھے شب معراج اتنے قریب ہوئے مصطفیٰ خدا کے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کے دل میں آیا کہ اپنے خدا کو گلے سے لگا رہے، لیکن کیونکہ اس کا گلا نہیں تھا
کون جانتا ہے قربتوں کے لمحات کو؟ یا وہ جانتا ہے کیا؟ اور اس کے بعد فَأَوْحَا، تو وہی کی خدا، یہ وہی جس میں جبرائیل شریک نہیں ہے، وہ تو چوتھے آسمان پر رک گئے، تو جو وہی ہو رہی ہے اس میں سید الملائکہ جبرائیل شامل نہیں ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، تو خدا نے اپنے محبوب کو وحی کی، اور کیا وحی کی؟ ما اوحى، جو وحی کی، یعنی جو پیغام دینا تھا دے دیا۔ کیا پیغام دیا؟ اب یا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا وہ علی جانتا ہے جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کرتا ہے۔ کیا وحی کی، کیا گفتگو کی؟ یہ وحی علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا پیغام تھا، اور یہ پیغام دیا۔ بس میرے عزیزوں، اس لیے اسی ماہ ربیع الاول میں امام صادق کا بھی میلاد ہے، اس لیے میں ایک جملہ امامت سے متعلق بیان کروں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ ختمی مرتبہ کی میٹھت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا اقبال سے ادا ہو؟ نہیں ہو۔ اقبال کہتے ہیں حسن یوسف دن عیسیٰ ید بیدہ داری انچ خوبہ ہمیں دارند تو تنہا داری۔ کہا کہ یوسف کا حسن آپ میں اور عیسیٰ کے معجزات اور موسیٰ کے کمالات، وہ سارے نبیوں کے اوصاف وہ اکٹھے کریں تو آپ پیغمبر نور وجود میں اگر نہ ایک کم 1,24,000 انبیاء کے کمالات کو جمع کیا جائے، ختمی مرتبہ کے کمال و شرف کا نشر یشیر بھی نہیں بن سکتا۔ کون بیان کر سکتا؟ ہاں، البتہ شیخ سعدی نے جو کہا، خوب کہا، شیخ سعدی سے کسی حد تک بدعت کا حق ادا ہوا، کہا کہ یا صاحب الجمال، اے صاحب جمال۔ یہ جمال کسے کہتے ہیں؟ کمال۔ ہمیں اللہ نے ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا۔ ترقی حرکت افقی ہے۔ جب ہم مادیات میں پیش رفت کرتے ہیں، اگر کوئی اپنی زمین میں، جائیداد میں، بینک بیلنس میں، درہم و دینار میں، سونے چاندی میں، ڈالرز میں اضافہ کرتا ہے، یہ ترقی ہے۔ جیسے مثلا پہلے اس کے پاس چھوٹا گھر تھا، بڑا گھر بنا لیا، پہلے چھوٹی گاڑی تھی، بڑی گاڑی لے لی، 2 گاڑیاں، 3 گاڑیاں لے لی، یہ ترقی ہے۔ لیکن ترقی کا انسان کی انسانی سے کوئی تعلق نہیں۔ جو غار میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ اللہ نے بشر کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، اللہ نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا۔ ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ ترقی مادی امور میں ہوتی ہے، کمال روحانی اور معنوی امور میں حاصل ہوتا ہے۔ جب کسی کے علم میں، معرفت میں، بصیرت میں، استقامت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، عفت میں، طہارت میں، بصیرت میں، اخلاقی صفات میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کمال ہے۔ کمال الگ، ترقی الگ، دونوں باتوں کو ملائیے۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا گیا، اور انسان بننے کے سفر کا نام ہے کمال۔ اور کمال کیا ہے؟ میں نے اشارہ کیا، اور کمال بس سمجھیے گا تاکہ میں شیخ کا مفہوم عرض کروں۔ جب کمال اپنی انتہائی حد کو چھوتا ہے، جیسے فوارے سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ کمال پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتے کہ مجھ میں یہ کمال پایا جاتا ہے۔ نہ کمال جب اپنی انتہائی حد کو چھوتا ہے، از خود ظاہر ہونے لگتا ہے، تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے، اور جہاں پر سارے کمالات اپنی انتہائی حد تک پہنچنے کے بعد ظاہر ہونے لگے، اس ہستی کا نام مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وقت۔ آپ کی کسی کو، اپنے بچے کو، یہاں پہ بڑی عمر کے افراد بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں،
نواسے ہیں، نواسی کسی کے حوصل کو اگر تشریح دینا چاہیں کہ میرا بیٹا بڑا حسین ہے، باتیں پہنچ رہی ہیں آپ کی سماعتوں نے مجھے مجبور کیا میں مشکل باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ تو آپ کس سے تشریح دیتے ہیں؟ اگر بچہ کسی کو آپ کا پوتا ہے، بیٹا ہے، نواسا ہے، بہت اچھا لگے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو چاند ہے، یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ آپ صاحب جمال پیغمبر کو شیخ سعدی کا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، تو کس سے تشریح دیں حسن کی؟ چاند، چاند تو ختمی مرتبہ کی خاک پا میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں عرض کروں آپ کی عمدہ سماعتوں کی نظر کروں جملہ، یہ پروردگار نے معراج کا واقعہ، یہ تو حبیب اور محبوب کا پرسنل میٹر تھا، یہ ہمارے ساتھ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے کیوں ذکر کیا؟ معراج پر ختمی مرتبہ کے بلانے والا خدا ہے، ہمارے ساتھ اس معاملے کا کیا تعلق ہے؟ کیوں خدا نے ذکر کیا؟ قرآن کی بڑی مفصل کتاب نہیں ہے، مختصر کتاب، 6236 آیتوں پر مشتمل مختصر کتاب۔ اس واقعے کا ہدایت انسانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیوں پروردگار نے واقعے معراج کو قرآن میں ذکر کیا؟ اس لیے پروردگار انسانوں کے مزاج کو جانتا، انسانوں کی سرکشی کو جانتا، ان کے نفرت و تکبر و رعونت کو جانتا کہ یہ انسان جب عام حالات میں ہو تو پڑا رہتا ہے، اور جب اس کو کچھ کامیابی مل جائے، مثلا چیف منسٹر بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، تو پھر یہ تکبر اور نفرت اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی آج تک تاریخ انسانی جو انسان کو حاصل ہوئی، کیا کامیابی ملی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انسان اتنی ترقی کی ہے، چاند پہ پہنچا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو کیوں خدا سبحان نے واقعہ معراج کو قرآن میں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ قیامت تک آنے والا انسان ہم کسی بھی ستارے یا کسی بھی سیارے تک جا پہنچے، ادارہ ہو، مریخ ہو، مشتری ہو، زحل، جہاں جہاں پہنچنا جائے، کہیں پہنچ کر تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے کہ دیکھو میں چاند پر پہنچ گیا، تمہارے نبی بڑا نام سنتے تھے لیکن وہ چاند تک تو نہیں پہنچ سکے، عطارت تک تو نہ آ سکے، مشتری اور زحل تک نہ آ سکے۔ کیوں بلایا خدا سبحان نے محمد مصطفیٰ کو اس انتہائی بلندی پر، اور پھر کیوں قرآن نے ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والا انسان ہم کسی بھی ستارے یا سیارے تک جا پہنچے، جہاں بھی پہنچ جائے غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، فخر و مباحت نہ کرے، بس اتنا ذہن میں رکھے کہ یہ سارے راستے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے روندے ہوئے ہیں، روندے ہوئے ہیں، ان سب سے گزر ان سب سے گزر کر میرا مصطفیٰ مشتاق ہے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن اب وقت اور دوسرے مقام پہ پہنچنا ہے۔ تو اللہ نے جو امیر المومنین حسن خلافہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان پر سب سے بڑا احسان فرمایا، ہم شیخ کہہ رہا تھا وہ ادھورا رہ گیا، شیخ سعدی یا صاحب الجمال و یا سید البشر، چاند سے تشبیہ ہے حسن مصطفیٰ کو کرنا نہ ممکن، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر، چاند جیسا نہیں، منیر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تیرے نور عطا کرنے والے چہرے سے لقد نور القمر، چاند نورانی ہوا۔ چاند کی ضیاء اور نور پاشی کا راز ذات مصطفیٰ ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، تیری مدحت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے بارس خدا حضور تو ہی قصہ مختصر۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بار سے بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ہاں ایک شخصیت ہے، ان کا نام غالب، غالب سے متعلق کہا جاتا ہے کاش شوکت بھائی تشریف فرما، میں سوچ رہا تھا اور وہ تشریف لے آئے۔ پروردگار
کیا عرض کرتا یہ جس عمدگی سے بیان کریں گے مجھ سے خواہش کی کہ میں ختمی مرتبہ کی رسالت سے متعلق جملے عرض کرتا تو میں مرحلہ اختتام وہی جملہ عرض کرتا تو میں نے عرض کیا کہ مرحوم اقبال سے مدحت ختمی مرتبہ کا حق ادا نہیں ہوا، لیکن پھر یہی اقبال ایک شخصیت کے نسبت بڑے خاصے ہیں اور نظر غالب جو ان کا کلام ہے وہ غالب سے متعلق کہتے ہیں کہ فکر انسان میں تیری ہستی سے یہ روشن ہوا کہ اے غالب تجھے دیکھ کر انسانوں کو پتہ چلا، فکر انسان پہ تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے برے مرغ تخیل کی رسائی کا ہو جا۔ جب انسان فکر کرتا ہے تو اس کی فکر کہاں تک جا سکتی ہے؟ غالب تجھے دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلا۔ تو یہ غالب ہے کہ جہاں عام لوگ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں وہیں سے یہ سوچنا شروع کرتے ہیں۔ میں اب شوکت بھائی کی موجودگی میں جملہ عرض کروں جیسے مثلا ہماری دوڑ کہاں تک ہے؟ خدا ہم جنت دے جائیں یا جہنم سے بچا دیں۔ اس سے بڑھ کے کبھی کسی دعا مانگی جو سنی بیٹھے جو شیعہ بیٹھے، لیکن میں نے عرض کیا جیسے معروف ہے کہ باقی لوگ جہاں سوچنا چھوڑتے ہیں غالب یہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ اب اگر مجھے یاد ہو شعر میں غلطی نہ کروں کہتے ہیں کہ میں بادہ خار گھر جنت نہ جا سکتا، ہاں اس نفس ہے مجھ میں شاید میں محروم رہتا ہوں جنت نہ جا سکتا، لیکن اگر ہم جنت چلے گئے تو منزل مقصود پہنچ گئے اور اگر جہنم سے بچ گئے تو یہ کامیابی، اس سے بڑھ کے نہیں سوچا۔ لیکن غالب کہتے ہیں میں بادہ خار ہوں گر جنت نہ جا سکوں، حسرت ہے بعد مرگ میں کچھ کام آ سکوں۔ ٹھیک اگر میں جنت نہیں جا پاتا تو جہنم میں چلا جاؤں تب بھی مجھے ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرے وجود کو کسی کام آ جانا چاہیے۔ کیا کام لینا چاہتے ہیں غالب اپنے وجود سے؟ کہا میں بادہ خار ہوں گر جنت نہ جا سکوں، حسرت ہے بعد مرگ میں کچھ کام آ سکوں، اور ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا یا خدا، ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکتا۔ میں نے سوچا کہ غالب انہوں نے پیغمبر سے متعلق کیا کہا ہوگا، حدیث سے متعلق کی بات کہی تو آقا ختمی مرتبہ سے متعلق کیا کہا ہوگا، تو بڑی عمدگی سے بڑی خوبصورت سے بڑی احتیاط سے انہوں نے اپنا دامن بچایا اور کہا کہ غالب فناہ خواجہ بے یزدان گذاشتی، غالب فناہ خواجہ بے یزدان گذاشتے ہی، کیوں کہ ان ذات پاک مرتبہ دام محمد است۔ کہا ہم نے ختمی مرتبہ کی ثنا بس توصیف نہ یہ خدا کے سپرد کر دی، ہمارا کام نہیں، ہم نے آقا کی ثنا خدا کے سپرد کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا صرف خدا ہی مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ جانتا ہے۔ اس تقریر کو مرحوم افسر عباس زیدی جو عالم بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے، بس اسی پہ ختم کرتا، تو انہوں نے اب شاعر کے سامنے شاعروں کا کلام پڑھا تھا تو اس سے بہتر تخیل بیان کر دیا، تو انہوں نے جو تخیل بیان کیا وجود مبارک کی ختمی مرتبہ خود مجسم قرآن، یہ قرآن میں اور مصطفیٰ میں کیا فرق ہے؟ مصطفیٰ میں قرآن ایک ہے علم خدا کا نسخہ انفسی اور انسانی، اور ایک ہے علم خدا کا نسخہ قدری و کتابی۔ علم خدا جب کتاب کی شکل میں آیا تو قرآن بنا، اور علم خدا جب انسان کی شکل میں آیا تو مصطفیٰ بنا۔ اگر یہ بات پہنچی تو سنیں مرحوم افسر عباس زیدی کہتے ہیں، آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آقا بھی قرآن کی تلاوت کو کرتے تھے،
کرتے تھے، اور جب سامنے قرآن رکھتے تھے اس کیفیت کو مرحوم افسر عباس زیدی نے بیان کیا کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا۔ جب قرآن آقا کے سامنے آتا تھا اور آقا کا رخ قرآن کی جانے پڑتا تھا تو رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا نبی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ عزت مصطفیٰ، عزت شرف مصطفیٰ، معصومین لیکن آج آقا کا رسمیلہ 12 ہے 17 ہے، یہ دونوں روایت برادران اہل تسنن تشریف فرما، اہل تشیع تشریف فرما، تو جب آپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں؟ ہمت ہے اپنے بچے کے برتھ ڈے اس کی سالگرہ کے دن کو خالی ہاتھ چلے اور ان کا سامنا نہ سکے، تو جو آقا کا رسمیلہ ہے تو کیا آقا کی بارگاہ میں ہمیں خالی ہاتھ جانا چاہیے کہ کچھ لے کے جانا چاہیے؟ تو کیا لے کے جانا چاہیے کہ جن کی جوتیوں کے تصدق میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا، تو کیا لے کے جانا؟ بہتر نہیں کہ کچھ آقا سے خود پوچھ لیں کہ آپ کیا پسند فرمائیں تاکہ ہم وہ لے کے آ جائیں آپ کی بارگاہ۔ تو میں 2 سے 3 جملے صرف یہ کہ اب آپ کی مرضی ہے ان میں سے دونوں تینوں تو پھر پیش کر دیں آقا کو، ایک پیش کر دیں یا نہ پیش کریں، یہ اب آپ کی محبت ہے۔ 2 سے 3 جملے آ سکتے ہیں میرے عزیزوں۔ سب سے پہلے مرحلے میں آقا ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے، عالم دیکھنا چاہتے، عالم دیکھنا چاہتے، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے اور 2 گروہ، ایک گروہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور دعا مناجات میں مصروف ہے، نوافل ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں بیٹھا، دونوں کو دیکھا، تبسم فرمایا اور یہ فرمایا دونوں خیر پر اچھے عمل میں مصروف ہیں، لیکن میں اس گروہ میں نہیں بیٹھوں گا جو کہ بعد نماز وغیرہ میں مشہور ہے، بلکہ جو علمی گفتگو کر رہے کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ پہلی بات، آقا ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے۔ دوسری بات، پیغمبر اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک حدیث سنیں عجیب حدیث، اور وہ یہ کہ آقا دعا مانگے خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے، ایسا انسان دوسروں کے لیے پرابلم کریٹر بن جاتا ہے۔ مدرسے میں گیا، کتابیں زیادہ پڑھ رہی، فقہ ہو، اصول ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، رجال ہو، حدیث، ادبیات سب پڑھ رہی، لیکن بصیرت عقل نہیں ہے، کہا یہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ جہاں آقا ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں وہاں آقا ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ عقل کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ فکر سے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا فکر الساعۃ افضل من عبادۃ 70 سنہ، ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، ایک اور بات ہے، آقا ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی، دین شعور ہے، لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں کہتا، اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا۔ میں بڑی سخت روایت عرض کرنے لگا، لیکن فریق ابن حجر اسقلانی جنہوں صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری، ادھر تشیعوں میں سے ابو جعفر یعقوب قرینی، وہ بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو بیان کیا۔ پیغمبر مسجد نبوی میں
اور ہزاروں صحابہ بیٹھے ہیں، اور ایسے عرب بدو آیا کسی کا بھڑکایا ہوا تھا. اور ابھی آپ کے سامنے اگر اس بارگاہ میں کوئی تھوک دے، مجھے بتائیں آپ کا عکس العمل کیا ہوگا، آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا اسے بازو سے پکڑ کے باہر نکالا کہ جس جگہ بیٹھنے کا تجھے ادب نہیں تو ہاتھ نہیں رکھتا یہاں بیٹھے. اب سونے مسجد نبوی پیغمبر کی بارگاہ میں ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں ایک عرب بدو آیا اور آ کر اس نے خود کو نیند کو ریا کیا. یہ تمام کتابوں میں روایت موجود ہے. اور کھڑے کھڑے صحن مسجد نبوی اس نے پیشاب کیا، یہاں تک کہ صحابہ کو توبہ آیا اور کہنے لگے اجازت دے اس کا ساتھ. فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی بھی اس کے عمل کا جواب نہیں دے، میں خود اس کے عمل کا جواب دوں گا. یہاں تک کہ فرمایا ابو ذر جاؤ کوزہ لے کے آؤ. ابو ذر پانی کا کوزہ لے کے آئے. ختمی مرتبہ میں وہ امام الانبیاء سید الرسل باعث تبلیغ کائنات جن کی جوتیوں کے تصدق میں کائنات بنی، صاحب خلق عظیم، خود اس جگہ کو پانی سے پاک کرنا شروع کیا. اور وہ عرب بدو حیران پریشان سرگردان دیر تک دیکھتے کہ پانے پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا، ایسے بھی ہو سکتا ہے. پھر نگاہیں چھلک گئی، آنکھیں چھلک گئی، آگے بڑھا اور قدموں میں گرا، دست ادب چھوڑ دی اور یہ جملہ کہا آقا آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی کی، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا. سنیں کہ تیسرا ہتھیار تو آقا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. آقا ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. اگر کسی کو اپنے نماز روزوں پر، تہجد پر، حج و زکات پر بڑا گھمنڈ ہے تو سنیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں کسی طرح کہ وہ خاتون ہر وقت نمازیں پڑھتی ہے، وہ دن بھر روزے سے رہتی ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن بس ذرا بد اخلاق ہے. فرمایا لا خیر فیہا وہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلا نہیں اور وہ جہنمیوں میں سے. اور جملہ سنیں سنی شیعہ کتابوں میں جتنے کہیں میں آپ کی خدمت میں حوالے عرض کروں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں خوش اخلاق کافر ہوں، میں خوش اخلاق کافر ہوں، بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں. مسلمان ہے بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے. کافر ہے خوش اخلاق ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. 3 باتیں ہوگی، 5 کو مانتے ہیں، 2 باتیں اور عرض کروں. پیغمبر ہمیں حساس دیکھنا چاہتا ہے. اپنے بارے میں ہر کوئی حساس ہے، میرے ساتھ مجھے ایسے نہیں کیوں بات کی، مجھے ایسے کیوں کہا، میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا. ہر کوئی سینسٹیو ہے نہ دوسروں کے لیے حساس. سنیں پیغمبر نماز جمعہ پڑھا اور نماز جمعہ میں پیغمبر نے جیسی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ واقعہ جمعہ شروع کی 2 سے 3 آیتیں پڑھی. پیغمبر نے سورہ جمعہ چھوڑ دی، دوسرے دن میں سورہ منافقون کو چھوڑا، قنوت کو چھوڑا، مستحبات کو چھوڑا، جلدی جلدی نماز ختم کی. تو عبداللہ ابن مسعود جو پہلی صف میں بیٹھے تھے جلدی سے آگے بڑھے، گھبرائے یار چلو بیمار ہے، طبیعت کہاں صاف ہے؟ میں نہیں ٹھیک ہوں. تو پھر کیا بات؟ نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ کوئی دوسری پریشانی ہے، لیکن آپ نے نماز کو اتنا مختصر کر دیا. پیغمبر نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہتے؟ ایک بچے کے رونے کی آواز. اس زمانے میں خواتین بھی جاتی تھی نماز جمعہ کی، تو کسی خاتون کا بچہ نماز کے دوران رو پڑا. پیغمبر نے نماز مختصر کی. تو جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، حضرت نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہتے؟ ایک بچے کے رونے کی آواز، جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا. اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ احساس بس آخری جملہ، ان کو بھی جلدی ہے، مجھے بھی جلدی ہے، سفر درپیش ہے. تو 5ویں بات تھی، اور اس درجہ مومن بہت بدیل ہوتا ہے، مومن بہت سمجھدار ہوتا ہے، حساس صرف انسان سے حیوانات سے مختلف. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے حج کے سفر اپنی سواری کو مارے نہیں تھکا دے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. نہ اس لیے کہ اس ہم دل ہے، قصر القلب ہے، پتھر دل ہے، اس کی عدالت ثابت ہوگی. یہاں تک کہ جب آپ دیہات میں رہتے ہیں کہ بلو والا نہ میں نے دیکھا تاہنے والے کھیت میں پیغمبر اپنے ایک صحابی کے ساتھ کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی سے گزر رہے اور باتیں چل رہی، اور صحابی نے بے خیالی میں کسی درخت کا پتا توڑا اور توڑنے کے بعد اسے مسل دیا. وہ
पैगंबर के बढ़ते कदम रोक गए। पूछा कि साहबी कि तूने क्या किया? कुछ नहीं किया उसने, तो कुछ तो किया। यानी उसने इस अमल को कोई दरफोड़ इतना नहीं कहा कि मैंने को बड़ा काम किया। फिर तरह से पे जोर डाला। पैगंबर पूछे क्या हुआ मुझसे? यार उसको मैंने तो सिर्फ एक पत्ता तोड़ा, एक पत्ता तोड़ा। पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबी क्या तू ये समझता है कि तूने सिर्फ एक पत्ता तोड़ा? कहाँ यार सुना? फरमाया ना, आज तूने ऐसी जबान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जो जुबान 24 घंटे अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की इबादत में फंसी है। आका हमें कैसा देखना चाहते हैं? मैं इजाजत देते हुए एक रिवायत पढ़ना, उसके बगैर गुफ्तगू नाकाम रह जाए। मसाइल आप बाद में सुनेंगे, वैसे भी 12 रबीउल अव्वल में हम तो मसाइल नहीं पढ़ा। तो हज़रत बहुत तफसील रिवायत करेंगे। आखिरी जुमला, इस्लाम दीने अमन है, दीने सलामती है अपने पैरोकारों के। तो ये खुशूनत और ये दहशतगर्दी और ये शिद्दत पसंदी और ये जुनून और ये शिद्दत और ये कत्तोगरी और ये कत्तो-किताब, ये कहाँ से आया इस्लाम में? बस एक रिवायत आज करके आपकी ज़हमत को तमाम कर रहे हैं कि इस्लाम में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का ये कसीर पौधा किसने लगाया और इसका सत्तेबाब कैसे हो गए? और उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मुस्तफा की पेशानी से एक कलम का टीका लगाया किसने और इसे हटाया कैसे जा सकता? बस आखिरी जुमला, पैगंबर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, हज़ारों सहाबा बैठे हुए और ऐसे भी तरफ बदबू आया। आकर पैगंबर इस्लाम को दुश्मन तराजी शुरू हुई, गालियां देना शुरू की, गालियां दे रहा और लोगों को तौबा इजाजत दे इसका साथ फरमाया नहीं सब्र करो। यहाँ तक की गालियां देता रहा और जब इसके पास कहने के लिए कुछ न बचा तो अपनी पैगंबर की तरफ देख रहा कि आकर कुछ जवाब नहीं दे रहा, लेकिन पैगंबर खामोश। यहाँ तक कि कुछ देर में खड़ा रहा, फिर इसने साथ झुकाया और मस्जिद से वापस मुड़ा। जब दरवाजे करीब पहुंचा तो खत्मी मर्तबा के डब्बों में जो बश पैदा हो और फरमाया इब्तगू लिसाना, जाओ इसकी जबान का, इसकी जबान का। अब एक तलवार नियाम से निकली जो बहुत कम निकलती थी। मैंने जितनी सीरत और तारीख किताबें पढ़ी हैं, इस तलवार से इस्लाम की 84 जंगों में किसी दुश्मन के जिस्म पर खराश करने की, न खुद खराश करने न किसी को खराश करने, ये तलवार निकाली थोड़ा थोड़ा एक शख्स पहुंचा दरवाजे पर। जैसी तलवार चलाने लगा तो सामने से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब तशरीफ लाए और देखा कि तलवार चलाने लगा। फरमाया रुको, ठहरो, क्या हुआ, क्यों इसे मारने लगे? तो पैगंबर ने फरमाया, तो पैगंबर ने क्यों फरमाया? कहा कि इसने गालियां की तो आका ने फरमाया एक तो लिसाना, इसकी ज़बान काट। मैं इसका सरकलम करूंगा ताकि ज़ुबान काट के ले जाऊं, ताकि आका के अमर का इंतजार हो जाए। अमीरुल मोमिनीन पूछा कि पैगंबर ने कुछ और भी फरमाया? क्या नहीं, बस इतना ही कहा। अच्छा तुम पीछे हटो, मैं देखता हूं। अब बादिर नाखास्ता वो पीछे हटा, अली आगे बढ़े और पूछने लगे। एक मरतबा उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा, फख्र और अफलास की पूरी दास्तान उसके चेहरे पर दर्ज है, आंखें धसी हुई, चेहरे का मिजाज बहुत खुश है। देखने के बाद अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं, अल्लाह का हाजा, कोई जरूरत है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत है, कुछ चाहिए? कहा इसीलिए तो मुझे गुस्सा आया मोहम्मद मुस्तफा पर, कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं, खुद अय्याशी कर रहे हैं, हमारे घरों में फाते हैं। ना, ऐसा नहीं, तुमने उनसे मुताल्लिक गलत सोचा, उनके घर में तुमसे ज्यादा फख्र फाका। और जहां तक तुम्हारी मुश्किल का बयान है तो तुम्हें आका के सामने कह देना चाहिए था, फिर अगर वो तुम्हारी मदद ना करते फिर तुम्हें शिकवा करना चाहिए था। अब जबकि तुमने अपनी मुश्किल मुझे बताई है तो हजरत ने जेब में हाथ डाला, दिरहम और दीनार की थैली निकाली और देते हुए कहा कि मेरी तरफ से नहीं, मेरे आका, मेरे सरदार, मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से हदिया है, जो ले जाओ। जैसे इसको थैली मिली, मुश्किल आसान हुई, चलते हुए कह रहा था क्योंकि मैं गलत फहमी का शिकार था, मैंने क्यों उनसे मुताबिक इतना गलत सोचा? वो तो उतने करीब है कि उनके चाहने वाले बिन मांगे अता करते हैं, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये तराने पढ़ता हुआ चल पड़ा और वो जो कत्ल करने के लिए आया था एक मरतबा पलटा खत्मी मरतबा के पास और आकर अली की शिकायत की, या रसूल अल्लाह, आपने जिस शख्स की जुबान काटने का हुक्म दिया था अली ने उसे मालामाल कर दिया, अली ने उसे मालामाल कर दिया। और वो क्या हुआ? कहा कि आपने जुबान काटने का हुक्म दिया था, अली ने उसे दिरहम दीनार की थैली अदा कर दी। पैगंबर मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया, तो मैं भी तो ये चाह रहा था, मैं भी तो ये चाहता था कि या रसूल अल्लाह
آپ نے تو کہا کہ اس کی زبان کاٹو، اور علی نے مالا کو مالا مال کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہ رہا. کہاں علی نے اس کی زبان کاٹ، علی نے اس کی زبان کاٹ دی. کب کیسے؟ کب ایسے کہ اب جب تک زندہ رہے گا کبھی میری مخالفت نہیں کرے گا. تو کلام ایک ہے، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، کلام ایک ہے، ایک قول سادہ. ایک کیا سمجھا؟ تلوار لے کے چل پڑا. دوسرا کیا سمجھا؟ درہم و دینار کی تھیلی عطا کر رہا. تو نتیجہ کیا ملا کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کے بیٹوں کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہماری سلامتی کا پیغام بن جائے گا. اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر ہم نے کہیں اور سے کلام خدا اور کلام رسول کو سمجھنے کی کوشش کی، یہی دین ہماری مصیبت بن جائے گا، ہمارے لیے دہشت گردی بن جائے گا. پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی اسوہ طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. یہ تھے عزت بات جہاں پہ آغا سید علی سے وقت تھا.